السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ کافی بریک کے بعد ہم سب جوائن کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس مرتبہ ہم ڈیسائیڈ کیے، آپ لوگوں سے مشورہ بھی لیا کہ یہ جو ایوری سنڈے کرنے کے بجائے فرسٹ سنڈے آف ایوری منتھ رہے گا۔ اور اس مرتبہ ہم نے چونکہ تفسیر کا ایک سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ایک تفسیر سے تعلق بھی رہے ہمارا، مگر تھوڑا سا ٹاپک چینج کریں گے۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ انبیاء اکرام نبی اور جو رسول ہیں جو قرآن میں ان کا سلسلے سے قصے آئے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی ایوری سنڈے ایک نبی ایک رسول کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، پہلے رسول ہے، پہلے انسان ہے، تو ان کے تعلق سے بات کریں گے۔ تو اس کے پہلے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی پہلے بزرگی اور بڑائی کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اسماء حسنہ کا گلدستہ ہے، یہ سورہ حشر کے آخری آیتوں میں آیا ہے۔ مگر سب سے پہلے میں نے جیسا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی پر کریں گے، اور اللہ کے صفات میں سے ایک دو صفات تھوڑے چھوٹے سے میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہم کو غور و فکر کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے وہ اللہ کو علم ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو ہم ان کے صفات سے پہچانتے ہیں۔ ان کے صفات میں سے آج صرف دو صفات کی بات کرتا ہوں، الرحمن اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے الرحمن الرحمن جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس کو جیسا مرسیفل اور مرسی بولتے ہیں، تو رحمت جو ہے اس کا جو ہے ایک خلجان بولتے ہیں نا، ایک ایکسیسو رحمت ہے، تو اس کو رحمان بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خصوصیت ہے، دنیا میں سارے جتنے کریشن اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان سب کے اوپر اپنی رحمت جو نازل فرماتے ہیں وہ اس صفت میں الرحمن ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون ان کی بات سن رہا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، کون ناشکری کر رہا ہے، کون ان کے تعلق سے قسم قسم کے بیانات کر رہا ہے، کون جو ہے وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں، دہریا ہے، تو بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھیں گے، پیاسا نہیں رکھیں گے۔ دنیا کے سارے جو بھی کرتے ہیں سب نواز دیتے ہیں، سب اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، دنیا کے آشائے سے دے رہے ہیں۔ تو یہ رحمان کی صفت ہے۔ اور خاص طور پہ رحمان کے تعلق سے اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ رحمان جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ بنا ہے وہ رحم ہے، اور رحم جو ہے ووم کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسا انسان کے ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے اس میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو جو ہے غذا بھی پہنچائی جا رہی ہے، اس کے لیے ساری سہولتیں بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، ہر چیز جیسی ہو رہی ہے رحم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جو صفات ہے اس میں یہ ساری چیزیں آگے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، اور کسی کو اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں تو اس کو غذا بھی دیتے ہیں، اور سارے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی حد تک سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ صفت رحمان میں ہے۔ دوسری صفت ہے رحیم۔ الرحیم جو ہے وہ صفت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خاص آخرت کے لیے مخصوص رکھے ہیں۔ وہ رحمانیت کی جو صفت آخرت میں ملے گی، اور صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے احکام کی پابندی کیے، اس کے جو ہے شکر گزاری کیے، ساری چیزوں کو قائم رہیں گے، تو
ان کے لیے رحیمیت کے جو صفت ہے وہ آخرت میں ملے گی۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں کا جو میں نے انٹروڈکشن کر دیا، اب ہم آج اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی پڑھائی کرتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب تخلیق کے تعلق سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو تخلیق کے تعلق سے بھی بتا دوں۔ تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے تخلیق جو کی اللہ تعالیٰ نے قلم، القلم جو بولتے ہیں نا، اس کی تخلیق فرمائی، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تو جو لکھا ہے تو لوح محفوظ بھی بنائی گئی، اور قلم کو حکم دیا کیا لکھنا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا لکھو، تو قلم نے سارا لکھ دیا ہے۔ دنیا کی تخلیق ہونے کے بعد ساری دنیا کیسے چلے گی، کون کون سے لوگ پیدا ہوں گے، کون مریں گے، کیا ہوگا، اور آخر میں جو ہے دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں قلم سے لکھوا دی گئی۔ یہ جو ہے 50,000 سال گزر گئے، اس کے بعد ساری دنیا کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی، جیسا کہ ہم قرآن میں کئی مرتبہ پڑھے ہیں کہ تخلیقات جو ہے نا 6 ڈیز میں ہوئے، اور کون سے 6 ڈیز ہے وہ اللہ عالم۔ یہاں کے 6 دن، یہاں کے دن نہیں ہے، کیونکہ نہ آسمان جب تخلیق ہوئی تھی نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھا۔ تو اس وقت ہم جو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ دن، تو اس وقت تو نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ اندھیرا تھا، نہ صبح تھا، تو وہ تخلیق نہیں ہے، وہ الگ دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے۔ تو 50,000 سال کے بعد یہ 6 دن میں ساری تخلیق ہوئی ہے۔ اور تخلیق میں کیا ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد کرسی جو ہم آیت الکرسی میں جو پڑھتے ہیں اس کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کی تخلیق فرمائی، پھر آسمان اور زمین بنے ہیں، اور اس کے بعد سارے جو ہے ساری تخلیقات ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق نور سے کرنے کے بعد، اور جو کریشن پھر کیا، آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات کو پیدا فرمانے کے بعد جنات کو جو ہے اللہ تعالیٰ زمین میں بھی پیدا فرمایا اور ان کو پھیلا دیا۔ اور جنات کے ساتھ ایک چیز کرے، فرشتوں کے ساتھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات میں رکھی ہے کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم آج کل کمپیوٹر لینگویج میں بولتے ہیں they have been programmed to be obedience، تو ہمیشہ فرما برداری کریں گے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی جین میں ہے، ان کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے فرما دیا۔ البتہ اس کے بعد جو جنات کی تخلیق فرمائی تو ان کے ساتھ یہ کنڈیشن نکال دیا، اس کے بعد ان کے ساتھ فریڈم رکھ دیا کہ چاہے تو یہ فرما بردار بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تو یہ نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تو شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں، چاہتے تو ناشکری بھی کر سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنات کی تخلیق ہوئی، اور اس کو ان لوگوں کو زمین میں پھیلا دے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہو، جنات میں بھی ایسے تھے، نیک اور بد دونوں تھے۔ بعض ان میں ایسے تھے کہ بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کی حکم کی پابندی کرتے تھے، وہ سارے اچھائی سے کرتے تھے، اور بعض ان میں جو گناہگار بھی تھے، نافرمان بھی تھے، تو وہ لوگ تھے، وہ جنات تھے جنہوں نے فساد کیا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کیے، قتل و غارت کی کہ یہ سارے فرشتے دیکھتے رہے کہ زمین میں یہ جنات یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فساد اور قتل و غارت کے لیے نافرمانی سب دیکھتے رہتے۔ اور شیطان جو ہے وہ بھی جنات میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، جیسے سورہ کہف میں کہنا ہے کان من الجن، شیطان کی طرف جنات میں سے تھا، مگر انتہائی نیک، فرما بردار اور عابد، اللہ کی فرمانی ایسی کرتا تھا کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہ ہو جس پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے لیے سجدہ نہ کیا۔ انتہائی فرما بردار کرنا اور علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سب کرنے کے بعد اس کے جب عبادت اور اس سے راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند کیا، اور اس کو زمین سے جنت میں آنے کی اجازت دی گئی۔ تو جنت میں آنے کے بعد وہ فرشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا تھا، فرما برداری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پابندی سے قبول کرتے رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں
یہ سورہ بقرہ کی آیت میں آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ، اور یہ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 20 آیت نمبر 40 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا کہ میں زمین میں ایک اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، ان سے سوال کیا تو وہ کرتے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے نا اما تسالون کے آخری آیت میں نے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے اور روح اور سارے کھڑے رہیں گے، کوئی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کو اجازت دیے ہیں کہ میں یہ ایک مخلوق کو بھیجنا چاہ رہا ہوں زمین میں۔ تو انہوں نے فوری اس کا، چونکہ اللہ نے اجازت دی تھی کہ جواب کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور مخلوق کو کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جنات جو یہ ناشکری بھی کی ہے، خود غارضگی بھی کر، نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم خود آپ کی مخلوق ہیں، ہم آپ کی تقدیس اور تحمید، آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، تختے سے بھی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم خود موجود ہیں سارا کرنے کے لیے، اب آپ ایک اور ایک مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی، وہ کیا، وہ کئی اسٹیجز سے گزری ہے۔ مٹی سے پہلے تو مٹی لی گئی، کئی جگہوں سے مٹی لی گئی، اس مٹی کے ساتھ پانی کو ملایا گیا، یہ اسٹیجز بتا رہا ہوں۔ اسٹیج بنانے کے بعد وہ سافٹ ہو گئی، جیسا آپ آٹے میں پانی ڈال کے گوندتے ہیں نا تو آٹا کیسا سافٹ ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کئی زمانے کے بعد اس میں جو ہے جیسا آٹے کو بھی آپ چھوڑ دیں، کافی دن چھوڑ دیں تو اس میں سڑن آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، میں بولنا نہیں چاہیے ویسا الفاظ میں، اگر اور کوئی دوسرا لفظ نہیں بیان کرنے کے لیے، جس میں سے وہ اس میں سے پھر وہ مٹی اور پانی جو ملا کر سافٹ بنایا تھا، اس میں سے سڑن ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ڈرائی ہوگا، ڈرائی ہونے کے بعد اس میں کھنک آنے لگی، جیسا آپ بجاتے ہیں تو کھنکتا ہے نا، ڈرائی آپ جو مٹی سے برتن بناتے ہیں تو جب وہ اس پہ مارتے ہیں تو کھنکتا ہے نا، تو اس کنڈیشن ہوگی۔ تو یہ سارے اسٹیجز فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور شیطان بھی دیکھ رہے ہیں، بار بار آتے اور جاتے دیکھتے تھے کہ ایک مٹی سے چیز بنائی گئی ہے، وہ سافٹ ہوئی ہے، اس کے بعد وہ سڑن بھی آ گئی، اس کے بعد ڈرائی ہو کے کھنکنے رہی، یہ سارے اسٹیجز دیکھتے گئے۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام کا جو جسم بنا اس میں اندر وَخَلَقْتُ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب روح اس میں پھونکی گئی تو اس وقت نہ فرشتوں نے دیکھا نہ شیطان نے دیکھا کہ اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیج کے بعد آئے تھے تو فرشتے اور شیطان نے جب دیکھا تھا تو ایک تو کھنکتی ہوئی مٹی تھی، مگر جب سیکنڈ ٹائم آ کے دیکھا تو کیا ہے، وہ باڈی تھی جس میں زندگی آ گئی۔ تو اس کے بعد جیسے روح پھونکی تو اس کے بعد آدم علیہ السلام میں زندگی آ گئی، گوشت بنا، ہڈی بنی، اسکن بنا، اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی سارے ان کے احساسات بھی آ گئے، علم بھی آ گیا، ان کے سارے ہو گئے، اور جیسی آیا وہ فوری ان کو چھینک بھی آئی، تو اس کی ایسی جو چھینکیں تو اس میں الحمدللہ الحمدللہ، تو اسی جو سنت ہے میں نے، چھینک جس کو بھی چھینک آتی ہے اس کو الحمدللہ الحمدللہ، یہ جو ہے آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سوری فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں کہ کس لیے گیا، کیونکہ فرشتے یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے سامنے ہم تو نور سے بنے گئے، یہ تو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ چیزیں تھیں اور ایسے تھے، اور یہ مخلوق پھر اللہ تعالیٰ بھیجنا، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو پھر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا، مگر چونکہ فرشتے دیکھے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر زمین میں بھیجے جائیں گے، تو وہ سمجھے کہ جیسا جنات لڑے ہیں، جھگڑے کرے، تو یہ شاید یہ مخلوق بھی جا کے وہاں فساد کرے گی، نافرمانی کرے گی، ناشکری کرے گی، ظلم و زیادتی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، تو یہ ان کو لک ڈاؤن کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا پوزیشن بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں کے پاس نافرمانی کا
کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے اس کے پاس کنڈیشن، تو فوری انہوں نے سجدہ کر دیا، مگر شیطان جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان سے پوچھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو حکم تو صرف قرآن میں دیکھے تو صرف فرشتوں کو حکم تھا، شیطان کو تو نہیں کہا گیا تھا حکم دے۔ مگر آپ دیکھیں کوئی کسی جگہ ایک بڑی گیدرنگ ہے، اس میں جو ہے بڑے رینکنگ آفیسرس ہیں، ان کے پیچھے چھوٹے معمولی والے ہیں، ان کے پیچھے چپراسی ہیں، ان کے پیچھے اور نکرے ہیں۔ تو جب حکم سب سے ٹاپ والوں کو جو حکم دیا جاتا ہے، آپ لوگ فوری اسٹینڈ اپ، اگر بیٹھے ہوئے اسٹینڈ اپ، تو جیسا سامنے کے آفیسرس پورے سب کھڑے رہ جائیں گے، تو پیچھے کے جتنے ان کے کمتر لوگ ہیں وہ سارے کھڑے رہ جائیں، کیونکہ ہمارے سے جو بڑے ہیں نا، ان کو جو حکم دیا گیا ہے تو جب وہ حکم کی پابندی کریں تو ہم کبھی کرنا چاہیے۔ تو فوری سیکنڈ گریڈ آفیسر، تھرڈ گریڈ آفیسر، فورتھ گریڈ آفیسر اور ان کے جو پیونس ہیں، چپراسی ہیں، وہ سارے جو ہے فوری کھڑے رہ جائیں گے۔ تو اس طرح شیطان کا مقام کیا تھا؟ وہ اجینات میں تھا، اور اجینات جو ہے فرشتوں سے نیچے تھے درجے کے، کیونکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور ان کا پوزیشن کم تھا۔ تو اسی لیے پوزیشن کم ہونے کی وجہ سے شیطان کو الگ حکم نہیں دیا گیا، فرشتوں کو حکم دیا گیا، جس کا تعلق ہے کہ وہاں جتنے بھی ہیں فرشتوں سے جو کمتر ہیں سب ساروں کے لیے حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ شیطان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، میرے کو تو حکم بھی نہیں دیا۔ نہیں، اس کو تو پتا تھا کہ جب اونچے لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے تو ان سے کمتر لوگ آٹومیٹک اس میں آ جاتے۔ تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے صرف روح جو پھونکی گئی وہ نہیں دیکھا تھا، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو صرف وہ آدم علیہ السلام کے جو اسٹیجز سے گزر رہے تھے وہ دیکھا تھا۔ تو فوری اس نے کہا کہ آپ نے تو ان کو مٹی سے بنایا ہے، ان کا تو درجہ میرے سے کمتر ہے، آپ نے مجھ کو آگ سے بنایا، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب جلائی جاتی تو اوپر جاتی، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی کو پھینکے تو نیچے جاتی۔ تو کوئی اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے وہ سامنے کیسا سجدہ کرے؟ مگر وہ یہ نہیں سمجھا کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کو کوئی حق اختیار نہیں تھا کہ نافرمانی کرتا، جیسا کہ فرشتوں نے فوری قبول کر لیا، لیکن اس نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بات کر دیا کہ، اور پھر نعوذ باللہ بات کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ مخلوقات میں کس کا پوزیشن کیا ہے، استغفر اللہ، اللہ کو نہیں معلوم، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پوزیشن زیادہ ہے ان کا کم۔ تو یہ کمتر کی بات کے اوپر آ گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نافرمانی کر رہا ہے تو تجھے میں دھتکار دوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا مجھے مہلت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، نافرمان ہے، سامنے بحث مباحثہ کر رہا ہے، اس کے بعد ایک دعا بھی کر رہا ہے کہ مجھے مہلت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ شیطان نے بھی جب ریکویسٹ کی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی، کہا کہ اچھا تو مہلت چاہتا ہے تو قیامت کے لیے تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، مجھے دھتکارا گیا، سب کیا گیا، تو اس لیے میں اس کا بدلہ ان کی آدم کی اولاد سے لے لوں گا۔ مجھے آخرت ایک مدت تک کے لیے مجھے وقت دیجیے، میں کر لوں گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جب تک کہ ان کے جسموں میں سانس ہے اس وقت تک میں ان کو بھٹکاتے رہوں گا، گناہوں سے مبتلا کروں گا، نافرمانی کراؤں گا، ناشکری کریں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جو کرتا ہے کر لے، جب تک وہ مجھ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، ندامت میں رہیں گے، تو میں ان کی توبہ کو قبول کرتے رہوں گا۔ شیطان نے اپنے قسم کھا لی کہ ان کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ سے جو اس نے قسم کھائی وہ کہا کہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کی جلال کی قسم، جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے میں ان کو بھٹکاتے رہوں گا، ان کو دھوکہ دوں گا، ان سے نافرمانی کراؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں بھی ان کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ مانگیں۔ ہاں، جب آخری سانس آ جائے گی تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے جب تک آپ کی لاسٹ بریتھ نہیں ہے، اس سے پہلے جب بھی آپ سے کوئی خطا ہو، گناہ ہو، فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ تو
آدم علیہ السلام کا یہ قصہ تھا۔ اس کے بعد اب آدم علیہ السلام کو چھٹی دے دی گئی کہ جنت میں آپ رہیں، اور یہ جنت اوپر کی جنت ہے۔ کچھ مفسرین نے بعض اسکالرس نے ڈسکس کیا ہے یہ جنت کے زمین میں کوئی حصے میں ہوگی، نہیں، ایسے نہیں، یہ اوپر کی جنت تھی جس میں سے شیطان کو چونکہ نافرمانی کی دھتکارا گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ جنت میں انٹر تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر آؤٹ سائڈ جنت سے جو ہے آدم علیہ السلام سے اشارے سے اس وقت کی کیا بات چیت تھی اور کیا ٹیکنالوجی تھی ہم کو پتہ نہیں، واللہ عالم۔ ہم آج کل تو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنی وائرلیس ہے، انٹرنیٹ ہے، اور دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک اسکائپ سے بات چیت ہو رہی ہے، دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب ہماری زوم کی میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پتہ نہیں وہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیسا کانٹیکٹ کیا، کیا کرا۔ آدم علیہ السلام کو جنت پہ رہتے رہے، جنت کے سارے نعمتوں کو انجوائے کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک کمی محسوس ہوتی رہتی تھی ان کو، تو اکیلے تھے وہاں، سب فرشتے بھی تھے، وہ تھے، جا رہے ہیں، سارے نعمتیں جنت کی، مگر کچھ کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ یہ ان میں کچھ کمی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہوا کی تخلیق فرمائی تاکہ ایک کمپینین ہو ان کو، انہی کے جیسا جسم رکھنے والے ہیں، ان کی ایگزیکٹلی جیسا انسان ہے، تو ایسے ایک سیکنڈ پرسن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جسم سے ان کی تخلیق فرمائی۔ ان کے اب یہ بولتے ہیں کہ وہ ریپ سے تخلیق ہوئی، وہ میں زیادہ ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا، میں کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق فرمایا آدم علیہ السلام کی، اس کے بعد ان کے جو ہے ان کے سیکنڈ ماں سے تخلیق فرمائی، اور ان دونوں کے بعد ان کے دونوں سے سارے انسانوں کو پیدا کیا گیا ساری۔ تو یہ تفصیل آ گئی تھی، تو ان کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حوا کی تخلیق فرمائی۔ اور یہ پوائنٹ میں اکثر جو نکاح کے خطبے رہتے اس میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، جو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف کی اس بات سے ضرورت ہے کہ آدم علیہ السلام جس کو جنت کے سارے نعمتیں بھی دی گئے تھے، مگر ان کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، اور وہ کمی جو ہے ان کی وائف سے پوری ہوئی ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہت اہمیت سے سمجھیں۔ خیر یہ نکاح کے تعلق سے میں بیان کرتا تھا، آپ کے سامنے ذکر کرتے۔ پھر وہ دونوں رہے، ساری نعمتیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ساری جنت کے ساری نعمتیں تمہارے لیے فری ہے، مگر ایک درخت ہے، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ لا تقربا کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس درخت کے پھل نہ کھاؤ یا اس درخت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاؤ، اس درخت کے حکم یہ گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ قریب سے مطلب یہ ہے کہ جب قریب جائیں گے تو وہاں سے اس کا پھل بھی لیں گے، وہ کہیں گے۔ تو اس کے بعد جو درخت تھا تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دیکھا کرتے تھی، اچھا یہ درخت ہے اس کے پاس، اور وہاں سے شیطان جو اوپر سے وہاں سے وسواس کرنا شروع کر دیا، کانٹیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جو درخت ہے نا، وہ ہاں وہ درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ درخت کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلوم ہے میں تو جنت میں رہنے والا تھا، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، فرشتے، سارے فرشتے ہیں جنت میں، آرام سے ہیں، سارے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دیکھیے وہ جو درخت ہے نا، یہ سارے فرشتے اس درخت کا جو پھل ہے نا وہ سب کھا لیے ہیں، تو جو پھل کھا لیتا ہے اس کو جنت میں پرماننٹ ریسیڈنس مل جاتا ہے، جیسے پرماننٹ ویزا بولتے ہیں، پرماننٹ ریسیڈنس، تو جنت کا مل گیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا، جس کی وجہ سے جب چاہے جو پھل نہیں کھاتے ہیں ان کو اس جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اب میں آپ کا بہترین دوست ہوں، آپ کے بھائی خواہ ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، میری ایک بہت زبردست خواہش ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، تاکہ آپ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ جیسا یہاں پرماننٹ ریسیڈنس ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پھل نہ کھائیں گے تو کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا مجھے باہر نکال دیا آپ کو اور حوا کو نکال دیں گے، تو میں نہیں چاہتا۔ میں تو آپ کا خاص خاص ہوں، آپ کا دوست ہوں، بھائی خواہ ہوں، آپ کو بہترین مشورہ دینے والا ہوں۔ تو اور اس کے بعد اس نے قسم کھی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچی بات ہے، میں تو آپ کی بہتری چاہتا ہوں۔ تو بی بی آدم علیہ السلام، بی بی حوا سنے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ کی قسم کھا کے کر رہا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا نا۔
اور پھر ہم دیکھے ہیں کہ کچھ زمانے تک تو یہ جنت میں رہنے والا تھا اور یہ باہر چلے گیا، اور فرشتے جتنے ہیں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو باہر نہیں بھیجتا، یہ سارے جنت میں رہنے والے۔ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے، چلو جا کر پھل کھائیں۔ تو جا کے نہ صرف گئے، پھل بھی کھا لیا۔ اب پھل کھاتے فوری جو ہے ان کے ساتھ یہ ان کے جو اعضا تھے جو برہنہ ہو گئے، جو ان کے جو جسم کے پارٹس تھے وہ بالکل آ گئے۔ تو وہ جب دیکھے کہ پارٹس ایک دم باہر آ گئے تو فوری بھاگ کے جا کے پتے لے کر اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا۔ پھر فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، اور تم نے یہ خطا کر دی۔ وہ وسواس میں آ گئے اور بہک گئے اور یہ کیے۔ تو فوری آدم علیہ السلام کو کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قریب نہیں جانا، مگر یہ شیطان نے ہم کو ایک بتایا، کچھ ریزن نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے ہم نے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے چونکہ حکم تھا تو ہم نے نافرمانی کی، تو فوری اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کیا ربنا، یہ سورہ اعراف کی جو ہے آیت نمبر 23 ہے شاید، اعوذ باللہ من الشیطان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بے شک مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تو وہ فرمان ہو جاؤں، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، خسارے میں رہنے والوں میں ہو جاؤں گے۔ تو یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کو معاف کر لیا۔ یہ سارے خطا بھی ہوئی ہے، توبہ بھی ہوئی ہے، معافی بھی ہوگی۔ یہ آپ کو کلیئر کر دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ آدم علیہ السلام نے ہی کیا تھا تو ان کو زمین پہ اس کی وجہ سے ایسے ایسے سزا جنت سے نکال کر زمین میں بھیجا گیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو اگر قبول فرماتے ہیں تو ان کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو خطا کی تھی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ایکسیپٹ کر لیا، تو یہ جو خطا تھی ختم ہو گئی۔ جنت سے جو زمین پہ بھیجا گیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سب سے پہلے بیان کر دیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب، ایک ریپرزنٹیٹیو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو اس کی تخلیق کر رہا ہوں۔ مگر اس کے تخلیق کے بعد جنت میں کچھ عرصے تک رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ ایسا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے لیے بھیجنا تھا، وہ خلافت کے لیے بھیجے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ نعوذ باللہ وہ خطا کرنے کی وجہ سے ایز اے پنشمنٹ زمین میں بھیجے گا، ہرگز نہیں ہے۔ ان کا تو زمین میں بھیجنے جانے کا پروگرام تھا اللہ تعالیٰ کا خلافت کے لیے۔ ہاں کچھ دن کے لیے جنت میں ان کو رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بھی پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد زمین پہ آ گئے، زمین پہ آنے کے بعد یہاں کی زندگی گزاری۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور باتیں، 2-3 پوائنٹس یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس 2 خطائیں پیش کیے گئے ہیں۔ ایک خطا ہے، ایک نافرمانی ہے، وہ شیطان نے کی، اور ایک خطا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی۔ اب اس دونوں میں ڈفرینسز دیکھیں، آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا اور شیطان کا معاملہ۔ شیطان کے تعلق سے آپ کو اتنا بتا دوں، شیطان کا جو لفظ آیا ہے اس شخص اس پرسن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے قرآن میں صرف 2 چیزیں آئے ہیں، شیطان اور ابلیس۔ اور یہ حافظ ابن کثیر، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، انہوں نے ایک اسلامک ہسٹری کی والیومز بھی لکھے، اس کو البدایہ والنہایہ کے نام سے ہے، تاریخ ابن کثیر کے نام سے، وہ تقریباً 15 جلدوں میں ہے۔ تو میں نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے وہ البدایہ والنہایہ کو بھی دیکھا ہے، اور سب سے اہم چیز قصص القرآن کے نام سے 4 والیوم کی کتابیں ہیں، وہ بہترین حافظ یہ جو ہے حفظ الرحمن سیوحاری کی لکھی ہوئی ہے، بہترین ہے، اس میں سب تفصیلات آئے ہیں۔ تو یہ ان سے نکالا ہوں، تو اس میں جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، شیطان کا نام تھا عزازیل، نوٹ اسرائیل۔ اسرائیل تو جو ہے بولتے کہ وہ موت کے فرشتے کو بولتے، عزازیل، عزازیل نام تھا شیطان کا، مگر شیطان کا نام قرآن میں عزازیل استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کے 2 صفات کے لحاظ سے شیطان جو ہے شتنون سے بنا ہے، اور ابلیس جو ہے لبس یلبس سے بنا ہے۔ شتنون جس کو دھتکارا گیا، جس کو اور داندے درگاہ کیا، جس کو تھرون آؤٹ، اس کو شیطان بولتے ہیں، شتن۔ اور دوسرا ابلیس جو ہے
لبس یلبس جو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، بالکل جو مایوس ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لبس یلبس۔ تو شیطان کی جو ہے دو صفات ہے، ایک تو یہ جس کو دھتکارا گیا اور پھینک دیا گیا، تھرون آؤٹ، وہ شیطان اس کا صفت ہے۔ دوسری جو ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا اس کو ابلیس اس لیے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام استعمال نہیں کیا، ورنہ اس مقدس کتاب میں اگر اس کا نام عزازیل لیا جاتا تو وہ اور خوش ہو جاتا کہ اتنی بڑی زبردست کتاب ہے جس میں میرا نام آ گیا، حالانکہ اس کا نام نہیں آیا، اس کے صرف صفات آئے ہیں، شیطان اور ابلیس دو چیزیں آئے ہیں۔ تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ جب اس نے خطا کی، گناہ کیے، نافرمانی کی، تو اس نے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے نافرمانی کی، تو میں حکومت بلی کی، تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے، اس نے کیا کیا؟ اپنے علم اور اپنی خلقت پہ تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تو نافرمانی کی، اور نہ صرف غلطی کی بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تو اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ شروع کر دیا، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا اور وہ کیا، آپ نے کیا۔ تو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سیم تھنگ ہیپن ٹو آدم علیہ السلام۔ حالانکہ انہوں نے، جو شیطان نے نافرمانی کی وہ نہیں کی، انہوں نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا گیا وسوسہ ہے، بہک گئے، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، مگر کسی کے کہنے کے اوپر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر چاہتے تو آدم علیہ السلام بھی اللہ سے آرگیو کر سکتے تھے، میں آپ کو بول رہا ہوں کر سکتے تھے، چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ قریب نہ جاؤ، آپ نے مجھے پھل کھانے سے نہیں روکا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل مت کھاؤ، تو میں نے تو پھل کھایا ہوں۔ ہاں ہاں، میں معافی چاہتا ہوں کہ پھل کھانے کے لیے درخت کے قریب تو جانا ضروری تھا۔ تو اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، آپ تو ہر چیز دیکھنے والے ہیں۔ شیطان مجھے آپ کی قسم کھا کے بول رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، آپ کی بہتائی چاہ رہا ہوں، اور پھر میرے سے بات چیت کر رہا۔ آپ نے ایک لفظ اس وقت پکار کے نہیں کیا، میں تو جنت میں تھا، اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے میرے آپ کی نظروں کے سامنے ہوں، ہر چیز آپ کے علم میں ہے۔ اگر آپ پکار کے بول دیتے آدم یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے نام کی جو قسم کھا رہا ہے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، اور فرشتوں نے یہ پھل نہیں کھایا تھا، یہ تو اس کو دھتکارا گیا ہے نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تمہاری کو جو تمہارے کو اور فرشتوں کو جنت میں اس لیے گیا کہ تم لوگ تو میرے فرما بردار ہیں۔ تو آپ نے ہم کو پکارا نہیں، آپ نے مجھے کہا بھی نہیں، اور مجھے یہ کہ تو آدم علیہ السلام بھی آرگیو کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس چیز کی غلطی کی ہے، فوری انہوں نے کہا کہ بس گر گئے، گر کے معافی مانگی، ندامت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو ہمارے کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے، ہم سے کبھی غلطی خطا ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ہم کو سنت آدم پہ نہیں جانا ہے، سنت شیطان پہ نہیں جانا ہے۔ شیطان نے جو سنت کی تھی اس کی پابندی نہیں کرنا، ہم کو سنت آدم پہ جانا ہے۔ ہم سے غلطی ہوگی، جہاں سے غلطی ہوگی ایکسیپٹ کر لو، ڈونٹ آرگیو، یہ میں نے غلطی جو کی ہے کس وجہ سے وہ غلطی، اس میں جو ہے آپ بھی انوالو ہیں، آپ بھی انوالو ہیں، یہ بھی نہیں، یہ سب نہیں۔ ہم سے غلطی ہوگی، آف کورس آئی میڈ اے مسٹیک، پلیز فارگیو می، یہ جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ بھی آپ کی کوئی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو، اس کے سامنے بھی آپ ایکسیپٹ کر دیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دینا۔ تو جس کی بھی غلطی کریں آپ، جس کو بھی نقصان پہنچائے گا، وہ ہی may not اسٹیٹ اوے آپ کو فرگیو کرے گا، مگر تھوڑے سوچے گا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، کہ دیکھو ہی از ایکسیپٹنگ، تو اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ تو یہ سنت آدم فالو کرو، سنت شیطان مت فالو کرو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، اور شیطان کو دھتکارا گیا، مگر شیطان نے بھی، جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہوتے گئے، تو ہم کو ایک چیز یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اب ہم دنیا میں جب بھیجیں گے، آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کے بعد وہاں جو ہے ان کے اولاد بھی ہوئے، حابیل اور قابیل کا بھی معاملہ ہے، اس کے تعلق سے بھی پھر
کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کر دیں گے، مگر یہ ہوا ہے تو آپ اس کے بعد یہ جنت سے نکلے گے۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہے 9 صورتوں میں 25 مرتبہ آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سورہ آراف میں 7 مرتبہ ہے، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں 5 مرتبہ آیا ہے، آل عمران اور سورہ اسرا جو ہے اس میں 2 مرتبہ آیا ہے، مائدہ، سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ یاسین میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ تو جملہ جو ہے 25 مرتبہ آدم علیہ السلام کا نام آیا ہے قرآن میں جو ہے، تو اس لیے میں کہا کہ یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور ہمارے کو اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیا ہوں کہ ہم کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے، کیا فائدہ ہونا چاہیے، اور کیسا ہم آپ کو اس تعلق سے سوچتے رہیں گے۔ تو اب میں اس چیز کو کمپلیٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم جو ہے انبیاء کے تعلق سے کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اور یہ اس میں چونکہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو انبیاء کے تعلق سے اور رسولوں کے تعلق سے بھی جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم قرآن کی تفسیر کے تعلق سے کنٹینیوشن ہی ہو رہا ہے، مگر ایک دوسرے طریقے سے ہم جو ہے آیتوں کی ڈسکشن کرتے تھے، مگر اب ہم انبیاء کے تعلق سے تفسیر میں جا رہے ہیں۔ تو آج جو ہے تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو جتنے کریشن کیے ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا سا میں آپ کو سامنے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ خلافت کے لیے بھیجا گیا ہے، ناٹ ایز اے پنشمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق میں جو کیا تھا تو اس کی خلافت کے لیے گئے۔ تو اب ہم جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا میں، اطمینان اور سکون اور فرما برداری اور شکر گزاری کی تعلیم دینا، اور لوگوں کو جیسا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم کو نائب بنا رہا ہوں، تو ان کی نیابت جو ہے، خلافت جو ہے اب ہم انسانوں کو ملی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے فرما برداری کرنا، شکر گزاری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا۔ اور ہم سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا، کہا کہ یہ تم کچھ زمانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے بعد اصل چیز جو ہے واپس ہمارے پاس آنا ہے، اور سب کو جنت میں واپس جانا ہے۔ تو جنت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اب آپ کو خالی ایک ہی پوائنٹ بول کے میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جب بھی آپ ایئر ٹریول کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، جب پلین میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ کو جو ہے ایک لانچ میں بٹھایا جاتا ہے، ویٹنگ لانچ، جس میں آپ بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد اپنی فلائٹ کے ڈیٹیل دیکھتے رہتے ہیں، تو اسکرین پہ آ جاتا ہے فلائٹ نمبر سو اینڈ سو، گیٹ نمبر سو اینڈ سو۔ جیسے وہ آ گیا تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اس پلین سے جانے والے، وہ اٹھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اپنے پلین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے فلائٹ نمبر سو اینڈ سو، گیٹ نمبر سو اینڈ سو، تو وہ جو فلائٹ کے ہیں وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا جو دنیا میں جو حال ہے نا، یہ آپ ویٹنگ لانچ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا فلائٹ کا ڈیٹیلس آ جاتے ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور جس کے ابھی نہیں آئے تو اپنے انتظار میں رہتے ہیں، جیسے فلائٹ کے ڈیٹیلس آئیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے سے جن لوگوں کے فلائٹ کے ڈیٹیلس آ گئے تھے، دنیا سے جانا تھا، ان کا اطلاع آ گئے اور وہ چلے گئے، اور ہم ابھی ویٹنگ لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا وقت آ جائے گا، ہمارا اطلاع آ جائے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ویٹنگ لانچ میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے۔ وہاں بیٹھیں گے تو کرسیاں میں خالی رہیں گے، تو ایک پہ بیٹھیں گے، دوسرے پہ اپنا سامان رکھ کے ریزرو کر لیں گے۔ کتنی دیر کے لیے آپ بیٹھنے والے ہیں؟ یہاں تو تھوڑی سی دیر ہے، اس کے بعد چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم دنیا بھی ہے یہ ویٹنگ لانچ سمجھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں آئیں، اور اصل مقصد کیا ہے، ہم جس جگہ جا رہے ہیں نا وہاں آپ بہتری چاہتے ہیں، جہاں جا کے آپ جس مقام میں سیٹل ہوں گے نا، وہاں چاہتے ہیں کہ وہاں اچھا گھر ہو، وہاں آپ کی سہولتیں ہوں، وہاں آپ کو سارے نعمتیں نازل ملنا شروع ہو جائے۔ تو ہم کو فکر آخرت کی کرنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کتنا بھی کوشش بھی کریں تو جس وقت آپ کا وقت آ گیا اس وقت چلے جائیں گے، مگر وہ جو زندگی ہمیشہ رہنے کی ہے اس کا there is no end۔
کبھی ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ رہنے والی۔ تو اس کے نعمتوں کے تعلق سے وہاں رہنے کی تیاری کرنا، اور وہاں جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کہ بہترین جنت عطا فرما اور اس کے سارے نعمتیں ہم کو عطا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ اس چیز کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں ہم یہاں اس تھوڑی سی دن کے زندگی کے لیے سنا ہے تو بہترین سے بہترین گھر ہونا، بہترین سے بہترین کار ہونا، اور کھانے بھی بہترین سے بہترین ہونا، یہ سارے کوئی چیز آپ خریدیں گے تو آپ جو ہے ڈور کس قسم کا ہونا، پینٹنگ کیسی ہونا، آپ کا جو ہے شینڈلیئر کیسے لگائیں گے، یہ لائٹنگ کیسی ہوگی، ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ مگر یہ تو چھوڑ کے جانے والی چیز ہے۔ اصل آپ کو کنسنٹریشن کرنا ہے کہ وہاں کے آپ کے محلات کیسے ہونے چاہیے، اس میں کتنی نعمتیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے تیاری بھی کریں، محنت بھی کریں، اور اس کی فکر کریں، اس کی طرح۔ تو آخرت کی فکر بہت اہم ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا، کچھ عرصے تک رہے، اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو بلا دیا گیا، ان کی اولاد بھی جو ہے ان کو بھی رہے گا، اس کے بعد بلا دیا گا، ایسے سلسلہ چلتے رہا۔ اس کے بعد اب ہمارا بھی ہے کہ یہ آئے ہیں دنیا میں، رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نائب اور خلیفہ دیا ہے، اس کے تعلق سے رہیں گے۔ اس کے بعد جو نافرمانی کریں گے، جو ناشکری کریں گے، جو چوری کریں گے، دھوکہ دیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سب مرنے والے ہیں سوا اللہ کے۔ ولی من خاف مقام ربی جنتان، اس کے ساتھ ساتھ کر دیا کیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو ختم ہونے والا ہے، سب کو ختم ہونے، صرف رہنے والی ذات وہ اللہ ہے، الحی القیوم۔ تو یہ اس کے اوپر میں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں گے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ پھر آپ کچھ بات چیت کرنا ہے تو کھول دیں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے توفیل معاف فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو اپنی رحمت کے توفیل قبول فرما لے، ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرمائے۔ ہم سے کچھ بھی اس دوران میں کچھ غلطی ہو گئی تو اپنی رحمت کے توفیل ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں مقام عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ خاص طور پہ مغفرت کی دعا کرنا ہے، دو ہمارے نصرت بھابھی کا جو کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوتا اللہ تعالیٰ سے ان کے تعلق سے، اور پھر مجلی ممانی جان ہماری جو ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی آخرت کے ساری منزلیں آسان فرمائیں، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اور میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ساری کوتاہیوں کو اپنی رحمت کے طرف معاف فرما دے، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا میں جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ مظلومین کو ظالموں کو ظلم سے بچا دے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، چائنا میں ہو رہی ہے، میانمار میں، بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے، یا برما میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، یا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین کو ظالموں کے ظلم سے بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو ہم رحمت کے توفیل فرمائے، جو بیمار ہیں اس پہ خاص طور پہ بھائی
انوری بہن اس وقت بیمار ہے، اور ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا بھی ان کے یہ برمنگھم میں رہتے ہیں، ان کا نام سبیہ، اللہ تعالیٰ وہ بھی بیمار ہیں، اور جتنے ہمارے جاننے والوں میں، دوست صاحب اور رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کامل عطا فرما، سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے پر فرمایا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة